اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ وبارک وسلم نحمدہ ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامی الامین المقین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا هوى صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت کا کروڑوں بار لامتناہی بار بے پایاں فضل و کرم، لطف و احسان، اور اس کا شکر ہے جس نے ہمیں نعمت ایمان سے، نعمت قرآن سے، نعمت اسلام سے اور نسبت غلامی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمکنار کیا، ہماری رشد و ہدایت کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے ایک ایسی کتاب عطا کی جو انسانیت کے لیے ہدایت کی ضمانت فراہم کرتی ہے۔ اس نسخہ کیمیا اور کتاب حکمت اور کتاب موعظت کا نام قرآن مجید ہے، اور اس قرآن کی عملی تفسیر ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں عطا کی۔ آپ کا اسوہ حسنہ، اسوہ کامل ہمیں عطا کیا، اور ایک عالمگیر انٹرنیشنل ہمہ جہت تحریک سے اس نے ہمیں روشناس کیا، فیضیاب کیا، جس تحریک کا نام تحریک منہاج القرآن ہے۔ آج کی اس مبارک نشست میں میرا موضوع ہوگا سفر معراج۔ اس تناظر میں قرآن مجید میں اگر ہم دیکھیں، غور و فکر کریں، تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اجمالاً بھی معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا ہے، اور اسے تفصیل کے ساتھ بھی مختلف مقامات پر اس کا ذکر ملتا ہے۔ اور یہ قرآن کی شان اعجازی ہے کہ قرآن مجید کبھی اجمالاً، خلاصتاً ذکر کرتا ہے، اور قرآن مجید کبھی تفصیل کے ساتھ ان ڈیٹیل جامع انداز میں ذکر کرتا ہے۔ قرآن مجید کو اگر ہم پڑھیں تو اللہ رب العزت نے سفر معراج کے حوالہ سے جہاں بھی ذکر کیا ہے، قرآن مجید میں 4 ایسے مقامات ہیں جہاں پروردگار عالم نے معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا ہے۔ اور ان 4 مقامات کو اگر ہم دیکھیں، 4 مقامات پر گہری نظر سے اگر ہم دیکھیں تو اللہ رب العزت نے وہ اجمالاً ذکر کیا ہو یا تفصیلاً ذکر کیا ہو، اس نے آغاز قسم سے کیا، جیسے وہ جس شہر سے چلے اللہ رب العزت نے اس شہر کی قسم قرآن مجید کے اندر اٹھائی ہے۔ شب معراج تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم چلے جس شہر سے، وہ شہر مکہ تھا۔ قرآن مجید پڑھیں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، آخری پارہ 30واں سورہ 3، یہ 95 نمبر سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 3 کا مطالعہ کریں۔ ارشاد فرمایا، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ وَالتِّينِ
والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر کی قسم۔ وہ جس شہر سے چلے، اللہ رب العزت نے اس شہر مبارک کی قسم اٹھائی۔ پھر اللہ رب العزت نے اجمالاً، آپ 15واں پارہ پڑھیے، سورہ بنی اسرائیل، یہ حسن ترتیب میں 17 نمبر سورہ ہے، اس کی پہلی آیت کا مطالعہ کریں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ رب العزت نے خلاصتاً اجمالاً سفر معراج کا ذکر کیا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ تو قرآن مجید میں ان مقامات میں اللہ رب العزت نے خلاصتاً ذکر کیا ہے معراج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ لطف کی بات کہ یہاں جو سفر کا ذکر کیا تو لفظ سبحان سے کیا، تو اہل لغت کہتے ہیں جو لفظ سبحان ہے یہ بھی قسم کے معنی میں ذکر ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اگر اجمالاً ذکر کیا پھر بھی قسم سے، جس شہر سے سفر کا آغاز کیا، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اس امن والے شہر کی قسم، پھر وہاں بھی قسم کا ذکر کیا۔ پھر اللہ رب العزت نے تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں 27واں پارہ سورہ نجم، اس کی یہ 53 نمبر سورہ ہے، اس کی پہلی آیت سے لے کر 18 آیات کا آپ مطالعہ کریں۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اس پہلی آیت سے لے کر لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ، یہ 18ویں آیت ہے۔ یہ 18 آیتیں وہ ہیں جو مسلسل تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا یہاں تذکرہ ملتا ہے۔ تو یہاں تفصیل کے ساتھ، شرحت اور وضاحت کے ساتھ ذکر معراج کیا گیا۔ پھر قرآن مجید میں 27واں پارہ سورہ طور پڑھیں، یہ 52 نمبر سورہ ہے، اس کی پہلی 6 آیتوں کا مطالعہ کریں تو اللہ رب العزت نے یہ جو سماوی سفر ہے جس میں عرش کا ذکر، جس میں بیت المعمور کا ذکر ملتا ہے، اس کا بھی آغاز قسم سے کیا۔ وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ۔ تو اللہ پاک نے ان آیات میں، ان 6 آیتوں میں اس نے اس سفر کا ذکر کیا جس کا تعلق بالائی کائنات سے ہے۔ تو اس سفر کے 3 حصے بنائے گئے، زمینی سفر بھی، آسمانی سفر بھی، اور پھر عالم لامکاں کا سفر۔ زمینی سفر کا بھی ذکر قرآن میں ملتا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ آسمانی سفر، اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں ملتا ہے۔ وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ، ان آیات کی روشنی میں، اور جو سدرہ سے آگے عالم لامکاں کا سفر ہے، اس کا ذکر بھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے۔ اور وہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، وہ جو مبارک وادیاں ہیں، دھنا، تدلی، قاب قوسین او ادنا، جو عالم لامقام اللہ رب العزت نے جن وادیوں کو رکھا ہے، اس کا ذکر قرآن مجید کے اندر کیا ہے۔
پھر حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو زمینی سفر کے لیے جو روٹ طے کیا گیا وہ مکہ سے بیت المقدس تک، ملک شام تک، یروشلم تک، یہ جو روٹ طے کیا گیا اس میں جتنی منازل آئی، اللہ رب العزت نے ان منزلوں کا ذکر کیا، والتین والزیتون وطور سینین، طور سینا کا ذکر کیا، دمشق کا ذکر کیا، شام کا ذکر کیا، اور ان منزلوں کا ذکر کیا جس کا تذکرہ جو مفسرین ہیں انہوں نے اپنی تفسیر کے اندر کیا۔ اگر ہم دیکھیں تو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر القرآن العظیم تیسری جلد صفحہ نمبر 7 پر ذکر کیا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج انہوں نے جو مکہ سے بیت المقدس تک کا سفر کیا براق پر، اس میں جو پہلی منزل آئی وہ سرزمین طیبہ تھی، اور جو دوسری منزل آئی وہ سرزمین طور سینا یا طور سینا تھی، بطور سینین، اور مجھے طور سینا کی قسم۔ جو تیسری منزل آئی وہ بیت اللحم تھی، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، اور چوتھی منزل وہ مسجد اقصی مبارک مسجد تھی جہاں 1.25 لاکھ انبیاء و مرسلین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کا انتظار کر رہے تھے۔ تو گویا اللہ پاک نے جو اس سفر میں جو منزلوں کا ذکر کیا، کبھی تین فرما کر، کبھی زیتون فرما کر، کبھی طور سینا فرما کر، اس کا ذکر بھی قرآن مجید کے اندر ملتا ہے۔ پھر یہ سفر معراج اگر ہم دیکھیں تو یہ در حقیقت اس کے لفظ معراج کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں معراج ایک لفظ ہے، اگر ہم اس کو غور سے اس کے ایک ایک حرف کا گہری نظر سے اس کو دیکھیں تو اس کے حروف بتا رہے ہیں کہ لفظ معراج میں اللہ رب العزت نے کن کن چیزوں کو پنہا رکھا ہے، چھپایا ہے۔ معراج ایک لفظ ہے جس میں پہلا حرف ہے میم، اور میم سے مراد مشاہدات۔ سفر معراج در حقیقت مشاہدات کا سفر تھا، زمینی مشاہدات بھی رکھے، آسمانی مشاہدات بھی رکھے، اور اللہ رب العزت نے اپنے ذات اور صفات کے بھی مشاہدات رکھے۔ تو میم بتا رہی ہے کہ یہ مشاہدات کا سفر تھا۔ پھر یہ محبت کا سفر تھا، میم سے مراد محبت، یہ سفر محبت تھا۔ عالم مکان سے لے کر لا مکان تک یہ سارا کا سارا سفر محبت پر محیط تھا۔ پھر میم بتا رہی ہے کہ یہ سفر معرفت کا سفر تھا، یہ سفر ملاقات کا سفر تھا، کہ محب اور محبوب کے درمیان ملاقات۔ پھر یہ سفر مبارک سفر تھا، خوشیوں بھرا سفر تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات میں سب سے زیادہ خوشی والی یہی رات تھی جس میں ایک محب اپنے محبوب کو اپنی بارگاہ میں طلب فرما رہا ہے، بلا رہا ہے، اور اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مکان لا مکان کے سیر کے ساتھ ساتھ وہ اپنی ذات و صفات کے جلووں سے نوازنا چاہتا ہے۔ تو یہ سفر
محبت کا سفر تھا۔ تو لفظ معراج میں جو دوسرا حرف ہے وہ ہے عین، عین بتا رہا ہے یہ عروج کا سفر تھا، یہ ابدیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر تھا، اور یہ علو بلندی کا سفر تھا۔ پھر لفظ معراج میں را بتا رہی ہے کہ یہ روحانیت کا سفر تھا، سارا کا سارا سفر روحانیت پر مشتمل تھا، اور یہ رحمتوں کا سفر تھا، راحتوں کا سفر تھا۔ پھر معراج میں چوتھا حرف الف بتا رہا ہے یہ انوار کا سفر تھا، یہ ادب کا سفر تھا، اور جیم بتا رہی ہے کہ یہ جلوہ حق کا سفر تھا، یہ جلوہ حسن کائنات کا سفر تھا، یہ جلوہ حسن ازل، حسن ابد، حسن حقیقت کائنات کا سفر تھا۔ تو اللہ رب العزت نے مکہ سے لے کر بیت المقدس تک جاتے ہوئے بھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدات سے نوازا، اور جب آپ نے معراج کے بعد جب آپ پلٹے ہیں اور مسجد اقصیٰ سے پھر بیت اللہ شریف کی طرف سرزمین مکہ کی طرف آئے ہیں، تو پھر اللہ رب العزت نے انہیں مشاہدات سے نوازا۔ تو جاتے ہوئے اور آتے ہوئے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدات سے سرفراز فرمایا۔ یہ سفر در حقیقت جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں ناسوت۔ اس سفر میں عالم ناسوت کو بھی رکھا، پھر اس سفر میں عالم ملاکوت کو بھی رکھا، فرشتوں کا دیس، عالم جباروت کو بھی رکھا، اس سفر میں عالم لاہوت کو بھی رکھا، اور اس سفر میں عالم ہاہوت کو بھی رکھا۔ پھر یہ سفر بشریت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر تھا، نورانیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر تھا، اور حقیقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر تھا۔ پھر یہ سفر سفر قربت تھا، سفر قربت، یہ سفر سفر وصال تھا، یہ سفر سفر ملاقات تھا، یہ سفر سفر تحائف تھا، اور اللہ رب العزت نے سفر میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسماء کا بھی قرب عطا کیا، افعال کا بھی قرب عطا کیا، صفات کا بھی قرب عطا کیا، اور حتیٰ کہ ذات کا بھی قرب عطا کیا۔ تو اس سفر میں زمینی سفر کو بھی شامل کیا، آسمانی سفر کو بھی شامل کیا، اور لامکانی سفر کو بھی شامل کیا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ رب العزت نے سفر معراج میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ اپنی رحمتوں برکتوں سے مالا کیا۔ اس سفر کی ابتدا میں جبریل امین کو حکم تھا کہ براق لے کر بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو جائیں۔ پھر اس براق کو پیش کیا گیا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے